اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے۔ تو آج کے دور میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مختلف معاملات میں مختلف رد عمل کا اظہار ہو رہا ہے، بیماری کے بارے میں، اس وبا کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے احتیاط کرو، کوئی کہہ رہا ہے نہ کرو، کوئی کہہ رہا ہے کچھ کرو، کوئی کہہ رہا ہے اللہ پاک ہی مالک ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقائق بیان کی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں تاکہ وہ سمجھ آ جائے کہ بھئی احتیاط کرنی چاہیے، جب ماہرین کہہ رہے ہوں احتیاط کریں، یا آگے نہیں کرنی چاہیے یہی کہنے کہ اللہ پاک نے جو لکھا ہے وہی ہوگا، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہمیں بچا لے گا، کہ یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اسباب کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے یہی بات سمجھانے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شخص کہیں سفر کر رہا تھا تو بارش اور طوفان آ گیا، بادل گرجنے لگے، تو اس نے ایک درخت کے نیچے پناہ لے لی کہ میں یہاں بچ کے یہاں جو ہے اپنی حفاظت کروں اور بارش سے بچوں، طوفان سے بچوں۔ ایک بندہ گزرا تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ یہ جب کھلا میدان ہوتا ہے تو بجلی اکثر وہ جو درخت ہے اس پر پڑتی ہے تو یہ تمہیں نقصان ہو جائے گا، تو یہاں سے درخت کے نیچے نہ کھڑے ہو، بجلی پڑے گی تمہیں نقصان ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا اللہ مالک ہے، اللہ بچائے گا، درخت کے نیچے میں کھڑا ہوں، وہ اللہ ہی مالک ہے، وہ کہہ کے چلا گیا۔ اس طرح دوسرا شخص آیا، اس نے بھی گزرا، اس نے کہا بھئی درخت کے نیچے اب کھڑا ہونا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ وہ آسمانی بجلی جو ہے وہ درخت کو ٹارگٹ، کیونکہ وہی تو میدان میں ہے اور تمہیں بھی نقصان ہوگا۔ وہ پھر کہنے لگا کہ اللہ مالک ہے، تم جاؤ اپنے جہاں جا رہے ہیں۔ تیسرا گزرا، اس نے بھی ایسے ہی کہا اور اس شخص نے یہی جواب دیا کہ اللہ مالک ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ اتنے میں کیا ہوا، بجلی آئی، بجلی کڑکی، بادل گرجے اور بجلی اس پر پڑی اور وہ بندہ جو ہے وہ مر گیا۔ تو مولانا روم سے ایک تیسرا جو چوتھا شخص جو دیکھ رہا تھا یہ سارا معاملہ، اس نے کہا کہ حضرت یہ تو بندہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک مجھے بچائے گا، اللہ ہی مالک ہے، لیکن یہ کیا ہوا، بجلی نے تو اس کو مار دیا ہے، تو کیا اللہ پاک نے اس کی مدد نہیں کی؟ تو مولانا روم فرمانے لگے کہ بیٹا وہ جو 3 بندے جو آئے تھے وہ بھی تو اللہ ہی کے بھیجے ہوئے تھے، وہی تو اللہ ہی کے بندے ہیں۔ وہ 3 بندے جو ہیں وہ اللہ ہی نے سبب بنایا کہ اس کو پیغام پہنچ رہا تھا کہ بھئی تم ایسا نہ کرو، تو اب اللہ پاک نے تو جو ہے اس کو بچانے کا سبب بنایا، لیکن یہ خود اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو اس لیے اسلام میں یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے اللہ پاک پر بھروسہ کرنا، احتیاط کرنا اور پھر اللہ جل مجدہ ہی پر بھروسہ کرنا۔ تو ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جن کو ماہرین، علماء، دوسرے بزرگ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی احتیاط کرو، بھئی بیماری اس طرح لگتی ہے، پھیلتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ ہمیں تو اللہ پاک بچا لے گا، جب موت آئی ہم مر جائیں گے ورنہ ہم نہیں مریں گے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب جب نقصان ہو گیا تو پھر یہ کہیں گے کہ اب یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ پاک نے ہماری حفاظت نہیں کی۔ ان کو پھر یہی جواب دیا جائے گا جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ جتنے لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں احتیاط کرو، عقل مندی اختیار کرو، دانے، تو یہ بھی خدائی کے بندے ہیں، یہی خدائی کا جس طرح کہتے ہیں نا واضح خلق کو نکارہ خدا سمجھو، کہ جب یہ عقل مند اور اہل رائے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی سننی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ شاید میرے لیے پیغام ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمام نقصانات سے، دنیا میں تمام شرور سے، آخرت کے تمام عذابوں سے بچائے۔ اور اللہ پاک نے خود حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہی بچنے کو ہے، یہ رستہ، یعنی نہ اپنے جسم کو نقصان پہنچاؤ جان بوجھ کے، اور نہ اپنے دماغ کو، اور نہ اپنی روح کو، اور نہ اپنے نفس کو۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی جو ہے اور سارے مسلمانوں کی بلکہ ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔